بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نور اللہ وعلی آلہ و اصحابہ سیدی یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت طفیل بن عمرو الدوسی جو ایک شریف اور دانا شاعر تھے، اپنے اسلام لانے کا قصہ یوں بیان فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں آیا، حضور وہیں تھے۔ قبیلہ قریش کے لوگوں نے مجھ سے کہا، اے طفیل تو ہمارے شہروں میں آیا ہے، یہ شخص حضرت محمد جو ہمارے درمیان ہے، اس نے ہمیں تنگ کر دیا اور ہماری جماعت کو برا گندا کر دیا۔ اس کا قول جادوگروں کا سا ہے، جس سے وہ باپ بیٹے میں، بھائی بھائی میں اور میاں بیوی میں جدائی ڈال دیتا ہے۔ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ہماری طرح تجھ پر اور تیری قوم پر بھی جادو کر دے، اس لیے تو اس سے کلام نہ کرنا اور نہ اس سے کچھ سننا۔ وہ مجھے یہی کہتے رہے یہاں تک کہ میں نے مسموم ارادہ کر لیا کہ میں اس سے کچھ نہ سنوں گا اور نہ کلام کروں گا۔ نوبت یہاں تک پہنچی تھی جب میں مسجد کی طرف جاتا تو اس ڈر سے کہ کہیں بے ارادہ آپ کی آواز میرے کان میں پڑ جائے، اپنے کانوں میں روئی ڈھونس لیتا۔ ایک روز جو صبح تو میں مسجد کی طرف گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضور کعبہ کے پاس کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں آپ کے قریب کھڑا ہو گیا، بس اللہ نے مجھے آپ کا بعض قول سنا ہی دیا، مگر میں نے ایک عمدہ کلام سنا اور اپنے جی میں کہا، وائے بے فرزندی مادرمند، میں دانا شاعر ہوں، برے بھلے میں تمیز کر سکتا ہوں۔ پھر اس کا قول سننے سے مجھے کیا چیز مانا ہو سکتی ہے جو کچھ وہ بیان کرے گا؟ اگر اچھا ہوا تو میں قبول کر لوں گا اور اگر برا ہوا تو رد کر دوں گا۔ اس لیے میں کھڑا رہا یہاں تک کہ حضور اپنے دولہ خانے کی طرف واپس ہوئے۔ میں آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ جب آپ اپنے دولہ خانے میں داخل ہونے لگے تو میں نے عرض کیا، اے محمد، آپ کی قوم نے مجھے ایسا کہا ہے، اللہ کی قسم وہ مجھے آپ کے قول سے ڈراتے ہیں۔ یہاں تک کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی گھونس لی تاکہ آپ کا قول نہ سنوں، مگر اللہ نے سنا ہی دیا۔ میں نے ایک اچھا قول سنا، پھر میں نے التجا کی کہ اپنا دین آپ مجھ پر پیش کریں، اس لیے آپ نے مجھ پر سلام پیش کیا اور مجھے قرآن پڑھا کر سنایا۔ اللہ کی قسم میں نے کبھی اس کی یہ نسبت نہ کوئی اچھا قول نہ کوئی راست عمر سنا، بس میں مسلمان ہو گیا اور میں نے کلمہ شہادت پڑھا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میری قوم میرے کہنے میں ہے، میں ان کی طرف جاتا ہوں، انہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجئے تو خدا مجھے ایک نشانی دو جو مجھے دعوت اسلام میں ان کے مقابلے میں میری مددگار ہو۔ یہ سن کر آپ نے یوں دعا فرمائی، اللہ اسے ایک نشانی عطا کر۔ پھر میں اپنی قوم کی طرف روانہ ہوا۔ چلتے چلتے جب میں گھاٹی میں پہنچا جہاں سے میرا قبیلہ مجھے دیکھ سکتا تھا تو میری آنکھوں کے درمیان چراغ کی مانند ایک نور پیدا ہوا۔ میں نے کہا، یا اللہ، میری پیشانی کے سوا کسی اور جگہ نور پیدا کر دے، کیونکہ میں ڈرتا ہوں وہ یوں گمان کریں کہ یہ ابرتناک سزا ہے جو ان کا دین چھوڑنے کے سبب میری پیشانی میں ظاہر ہوئی ہے۔ بس وہ نور بجائے پیشانی کے میرے کوڑے کے سرے پر نمودار ہوا، جس میں دھاتی سے اپنے قبیلے کی طرف اتر رہا تھا، تو وہ نور ان کو میرے کوڑے میں معلق قندیل کی طرح نظر آتا تھا، یہاں تک کہ میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ پھر صبح ہو گئی۔ جب میں مکان میں اترا تو میرا باپ جو بہت برا تھا میرے پاس آیا۔ میں نے کہا، ابا، مجھ سے دور ہو، میں تیرا نہیں اور نہ تو میرا ہے۔ وہ بولا، بیٹا کیوں؟ میں نے کہا، میں مسلمان ہو گیا ہوں اور حضور کے دین کا پیرو بن گیا ہوں۔ یہ سن کر میرے باپ نے کہا، میرا دین تیرا دین ہے۔ بس اس نے غسل کیا اور اپنے کپڑے پاک کیے، پھر میرے پاس آیا، میں نے اس پر سلام پیش کیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ پھر میری بیوی میرے پاس آئی، میں نے اس سے کہا، مجھ سے دور ہو، میں تیرا نہیں اور تو میری نہیں۔ وہ بولی، میرے ماں باپ کچھ پر قربان تو۔ میں نے کہا، اسلام میرے اور تیرے درمیان فارق ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں اور حضور کے دین کا پیرو بن گیا ہوں۔ وہ کہنے لگی، میرا دین تیرا دین ہے، اور وہ مسلمان ہو گئے۔ پھر میں نے قبیلہ دوست اور اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے اس میں تاخیر کی۔ پھر میں مکہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا، یا نبی، دوست مجھ پر غالب آ گئے، آپ ان پر بد دعا کیجیے۔ اس پر آپ نے یوں دعا کی، یا اللہ، دوست کو ہدایت دے، اور مجھ سے فرمایا کہ تو اپنی قوم میں لوٹ جا اور انہیں نرمی سے دعوت اسلام دے۔ اس لیے میں لوٹ آیا اور دوست و نرمی سے اسلام کی طرف بلاتا رہا، یہاں تک کہ حضور نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اور غزوہ بدر خندق ہو چکے تھے۔ پھر میں نے اپنی قوم کے مسلمانوں کو ساتھ لے کر حضور کی خدمت میں آیا اور آپ خیبر میں تھے، یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں دوست 70 یا 80 گھرانے اترے۔ میرے دل سے دعا، اللہ اپنے پیارے رسول پیارے حبیب حضور سرکار رحمت للعالمین و خاتم النبیین، اللہ اپنے پیارے رسول پیارے حبیب کے ساتھیوں پر اپنا فضل اور اپنا کرم فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔